توحید اسماء و صفات کا علم اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا علم ہے۔ ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان دے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اسماء و صفات کے علم کا حصول قرآن و حدیث کا بہت بڑا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو مکمل سنیے اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کے حصے دار بنیے۔ جزاک اللہ خیر۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اصول دین کے ہمارے اپنے درس میں ہم اور آپ اصول ایمان یا ارکان ایمان اس سے متعلق بڑی تفصیلات پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اس درس کا آغاز کیا تھا تو حدیث جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اور حدیث جبرائیل کی روشنی میں یہ بات ہم اور آپ نے پڑھی تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا عمل ایمان کہ ایمان کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 باتوں کا تذکرہ کیا۔ ان 6 باتوں کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو ایمان کسے کہتے ہیں اور کب بندہ اس نام کا مستحق ہوگا کہ وہ مومن ہے اور کب نہیں ہوگا، اس حوالے سے کافی تفصیلات ہم اور آپ نے پڑھی۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم اور آپ ایمان باللہ کی طرف آگے بڑھے تھے، اور ہم نے پھر ایمان باللہ کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی ذکر کی گئی اس تقسیم کو سنا تھا۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایمان باللہ توحید بھی کہلاتا ہے، اور یہ توحید 3 قسموں میں اس کو سمجھایا جاتا ہے، اور 3 قسموں میں پہلی قسم ربوبیت ہے، توحید ربوبیت کہیے یا الایمان بربوبیت اللہ کہیے، توحید الوہیت الایمان بالوہیت اللہ۔ ان 2 باتوں کی تفصیل ہم نے بڑی باریکیوں کے ساتھ گزرتے ہوئے مکمل کر لی، اور آج ہم اور آپ انشاءاللہ توحید اسماء و صفات یعنی الایمان باسماء اللہ و صفاتہ اس کا تذکرہ شروع کرنے جا رہے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس کا آغاز کروں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے توحید الوہیت کے حوالے سے مختلف اعمال کا، مختلف نیکیوں کا یا مختلف عبادتوں کا تذکرہ کیا جن میں لوگوں کے اندر شرک داخل ہوا۔ تفصیلات آپ کے سامنے گزر چکی۔ دہرانا یہ ہے مجھے آپ کے سامنے کہ جس طرح ربوبیت کا باب ختم ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ربوبیت میں شرک کی مختلف شکلیں گناتے ہوئے ہم جہاں پہنچے ہیں یہ مثالیں، کا مطلب یہ نہیں کہ ربوبیت میں شرک کی اتنی ہی شکلیں، بلکہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت کے کسی بھی معاملے کو غیر اللہ سے جوڑے تو وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک قرار پائے گا۔ بالکل وہی بات الوہیت کا باب ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے الوہیت میں مختلف عبادتوں کا تذکرہ کیا جن میں لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جن میں لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا اللہ کی الوہیت میں صرف انہی میں شرک ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کے حق عبادت میں سے کسی بھی چیز میں لوگ غیر اللہ کو شریک ٹھہرائیں گے یا غیر اللہ اس کا کوئی حصہ دے تو وہ شرک فی الالوہیہ قرار پائے گا، وہ شرک فی الالوہیہ قرار پائے گا۔ تو پھر ہم اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے تو یہ تقسیم نہیں پڑھی والی بات ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ کہیں بھی الوہیت کے کسی مسئلے میں شرک والی بات نظر آئی تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ تو ربوبیت کے باب کے اختتام پر اور الوہیت کے باب کے اختتام پر یہ دونوں باتیں ہم اور آپ یاد رکھیں۔ چلیے اس کے بعد ہم اور آپ چلتے ہیں توحید اسماء و صفات یعنی ایمان باللہ کی جو تیسری قسم ہے اس کو ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ اسماء و صفات، اسماء اسم کی جمع اور صفات صفت کی جمع۔ اسماء یعنی اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام، یعنی صفات اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں قرآن و سنت میں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن و سنت میں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے صفات فعلیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال بھی، جیسے تفصیل آئندہ آئے گی۔ تو جس طرح ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائے گی، الوہیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور عبادت کی مختلف شکلیں اللہ کے لیے ثابت کی جائیں گی، انجام دی جائیں گی، اور غیر اللہ کے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ کی مختلف صفات اور افعال ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کو ثابت کیا جانا چاہیے، اور ان میں سے کسی کا بھی نہ تو انکار کرے، نہ تعویل کرے، اور نہ غیر اللہ کی طرف اسے پھیرنے والی غلطی کرے۔ سادہ الفاظ میں ایمان باسماء اللہ و صفاتہ یا توحید صف کا یہی معنی و مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کو ثابت کیا، ان میں سے کسی کا انکار نہ کیا جائے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کی تعویل کی جائے۔ یہ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، نہ ہی ان میں سے کسی کی تعویل کی جائے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی چیز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو دی جائے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات، جس کا آغاز ہم اور آپ آج کرنے جا رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ توحید اسماء و صفات کا باب، تین بڑی باتیں ان کے بارے میں یاد رکھیے گا۔ یہ بڑا اہم باب ہے، توحید اسماء و صفات کا باب بہت زیادہ اہم باب ہے پہلے تو۔ دوسری بات اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کے اندر باریکیاں بہت ہیں، یعنی باریکیاں، دقیق مسائل اس کے اندر بہت سارے۔ اور تیسری بات اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا رواج اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ مدارس کے اندر بھی کم ہے کہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو اس کی جزئیات اور تفصیلات نہیں پڑھاتے۔ یہ تینوں باتیں آپ یاد رکھیے گا، ایک تو بہت اہم ہے، دوسرا یہ کہ یہ بہت دقیق علم ہے، بہت باریکیاں اس کے اندر آئے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ بہت سارے اس کے پڑھنے سے غافل نظر آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ تمہید کیوں ذکر کر رہا ہوں، یہ تینوں باتیں، تاکہ آپ ان دروس کے سلسلے میں ذرا زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آپ حضرات اس سے پہلے بہت ساری باتیں پڑھ کر آئے، انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی باتیں، بس یہ کہ آپ کو مسلسل جو ہے پچھلے اور اگلے دروس سے جڑا رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ جو درس سنا وہ گزشتہ ہفتے چلا گیا، اس ہفتے جو سنا وہ اسی ہفتے چلا گیا، اگلے ہفتے جو سنیں گے وہ اگلے ہفتے ہی آئے گا والا مسئلہ نہیں، بلکہ ہر درس کو پچھلے درس سے جوڑ کر رکھنے کی کوشش کیجیے، اور ممکن ہو تو بار بار دہرا کر ان دروس کو سننے کا اہتمام کیجیے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو معلومات ہیں یہ اور زیادہ مضبوط ہوتے، اور دوسرا بڑا مسئلہ کہ پچھلا درس یاد رہتا ہے تو اگلا درس زیادہ اچھے انداز میں سمجھ میں آتا ہے، اور اس کی باریکیاں اور نزاکتیں سمجھنے میں آپ کو مدد بھی خود ملتی۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے، اور اس کے تذکرے کے بعد ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، توحید اسماء و صفات، اس کی اہمیت کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات آپ سمجھیں گے کہ اس باب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم کئی نکات کا تذکرہ کرتے، کئی پوائنٹس میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک علم کا تعلق اللہ تبارک کی ذات سے مراد توحید اسماء و صفات کا علم، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا علم، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ آپ سوچیں، دنیا میں اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا میں جو بھی علم حاصل کرتے، چاہے وہ مثال کے طور پر نماز کا علم ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دی جانے والی ایک عبادت کا علم۔ زکوٰۃ ایک عبادت کا علم ہے۔ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کا کوئی بھی علم لے لیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک طرف آپ اس دنیا کے کسی ایک حصے اور اس کی حقیقت کو جانیں گے، اور دوسری طرف اس سے آپ اپنی دنیا کا کوئی ایک میدان اچھا کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، ناسا آپ کے پاس ہے، تو ناسا کی جتنی بھی محنت ہے، جو بھی وہاں سے تحقیق یا نئی نئی باتیں علم کی آ رہی ہیں، سائنس کی آ رہی ہیں،
ان کا درجہ کیا ہے؟ ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں فلکیات کہیے کہ آسمان کی جو دنیا، آسمان کی دنیا سے مراد ہمارے سروں سے اوپر جو دنیا ہے، یہ جو ستارے سیارے، ان کی جو دنیا ہے، ان کے بارے میں نئی نئی معلومات ملتی ہے، اور ان سے اگر ہم مستفید ہو سکتے ہیں، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل ہوتی. یہ اپنے آپ میں بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن بہرحال ایک مخلوق کے بارے میں ہمارا اور آپ کا علم بڑھ رہا ہے، جس سے ہماری دنیا بہتر ہو سکتی ہے اور دنیا کے بارے میں ہماری جانکاری بڑھ سکتی. لیکن وہ علم جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان دے، جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید جاننے کا موقع دے، وہ علم جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو، وہ کس قدر زیادہ اہم علم ہوگا، ہم اور آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی علم نہیں، اس سے بڑا کوئی علم نہیں. ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کو بھی جانا ہے. یقین مانیے کہ یہ خود بھی اسماء و صفات ہی سے جڑے ہوئے، یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑے ہوئے. لیکن اسماء و صفات کا باب ایک ایسا پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے وجود کے بارے میں ہم اور آپ کو ایسی تفصیلات دیتا ہے کہ جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقی معرفت کا دروازہ ہم اور آپ پر کھلتا ہے. تو یہ علم کس قدر زیادہ اہم ہو سکتا ہے، اسی بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا رشتہ ہے. دوسری بات جو ہم اور آپ کو اس علم کی اہمیت سمجھائے گی وہ یہ کہ قرآن و سنت کے ایک بہت اہم باب کو ہم اور آپ پڑھنے جا رہے. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا علم دیا ہے. قرآن اور سنت میں ہم نماز کے احکام سیکھتے ہیں، حلال و حرام کی تفصیلات سیکھتے ہیں، ہم اور آپ حقوق کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے قرآن و سنت میں ان سب کا تذکرہ ہے، آیات ہیں، احادیث ہیں، اسی لیے ہم اور آپ ان سب کو پڑھتے سیکھتے. لیکن آپ اگر غور کر کے دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے تو قرآن کی آیتوں میں جا بجا کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آتے، جیسے ان اللہ علیم قدیر غفور الرحیم، یا پھر سمیع، ان اللہ بصیر بما تعملون. یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آتے رہتے. کتنے آتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے افعال کا تذکرہ آتا ہے. افعال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. قبول کرنا اس کا ایک فعل ہے. تو اگر ہم اور آپ اس طرح غور کر کے دیکھیں گے نا تو بسا اوقات ہر آیت میں کوئی نہ کوئی نام یا کوئی نہ کوئی فعل یا کوئی نہ کوئی صفت آ جاتی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کئی آیتوں میں جب جا کر دیکھتے ہیں تو ہم اور آپ کو کئی نام، کئی صفات اور کئی افعال کا تذکرہ ملتا ہے. یہ علم جو ہم اور آپ سیکھنے جا رہے ہیں، اسماء و صفات کا علم، یہ مجھ پر اور آپ پر قرآن فہمی کا، یعنی قرآن کے بہت بڑے حصے کو سمجھنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کے سمجھنے کا، حدیث فہمی کا بہت بڑا دروازہ کھولتا ہے. ایک ایسا علم جس علم کی طرف تو سمجھتے، ایسا نہیں کہ معنی نہیں سمجھتے، ان آیتوں کو پڑھ کر معنی سمجھتے، لیکن اس کی باریکیاں اور جزئیات کی طرف توجہ کم ہے. جیسا کہ آپ انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے گا، جب ہم اسماء و صفات کے باب سے فارغ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سبحان اللہ اتنی ساری چیزیں اس علم میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اسماء و صفات کے باب میں اتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قرآن و سنت کے اندر، اور بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں. یہ بات آپ خود بھی محسوس کریں. تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس پہلو سے بھی ہم اور آپ لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن و سنت کا بڑا ہی اہم باب ہے. جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ کے نام آئے، احادیث میں اللہ کے نام آئے، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے افعال بیان کیے گئے. جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ قرآن و سنت میں مکرر آئے، جا بجا آئے ہیں، ان اسماء و صفات کی جانکاری گویا قرآن کے ایک بڑے حصے کو اور حدیث کے ایک بڑے حصے کو سمجھنے کی طرف پہل ہے. اسماء و صفات کے باب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اگلا ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھیے اللہ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد، جو اللہ تعالیٰ کو جس قدر زیادہ پہچانے گا وہ اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، تراہی ڈرے، تو اس کی امیدیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی قدر زیادہ وابستہ ہوگی. اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبادت جسے کہتے ہیں جو کہ بندے کا رب سے تعلق ہے،
اس کی بنیاد انہی تین چیزوں پر ہے، محبت، رجا اور خوف۔ محبت، امیدیں اور ڈر، اور ان تینوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندے کی جانکاری اور واقفیت سے۔ جتنا جانے گا اللہ سے اتنی ہی محبت ہوگی، اس اللہ کے بارے میں جتنا جانے گا اتنا ہی خوف اور ڈر اس کے اندر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس قدر اس کی واقفیت بڑھے گی اسی قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا رشتہ اس کا قائم بھی رہے گا، مضبوط بھی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عبادت کی بنیاد ہے، اور عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ رب ذوالجلال کی معرفت پر محنت کرنا، رب ذوالجلال کی معرفت کے حصول کے لیے کوشش کرنا، دراصل اپنے آپ کو اپنے مقصد زندگی سے جوڑنے کی طرف آگے بڑھانا، اور اگر جڑے ہوئے ہیں تو اسے اور مضبوط اور مستحکم کرنے کا اقدام ہے، اس کی طرف آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میری اور آپ کی زندگی میں اس قدر زیادہ اہمیت جب رکھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہو۔ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معرفت کے سلسلے میں ایک پہلو تو یہ ذکر کیا ہے کہ رب ذوالجلال کی عظمت، اس کی کبریائی، کی بڑائی، اس کی بزرگی، اور وہ کیسا عظیم رب ہے رب العالمین، اس کو جاننے کے لیے اور ساتھ میں اس کو جاننے سمجھنے کے لیے کہ وہی مستحق ہے عبادت کا، اس کے علاوہ کوئی اور مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات تو یہ بتائی کہ اللہ نے انفس و آفاق میں نشانیاں رکھی ہیں، انفس اور آفاق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق اور انفس میں، یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت کھل جائے کہ وہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، معبود برحق ہے۔ یہ انفس و آفاق کیا ہے؟ انفس نفس کی جمع، اس کا مطلب ہے لوگوں کی اپنی ذات، ان کا اپنا وجود، انسان کا اپنا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کے معبود برحق ہونے کا ایک بہت بڑا، اس کی معرفت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ۔ اور آفاق کہتے ہیں افق، آفاق کناروں کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد تا حد نظر پھیلی یہ مخلوقات، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ شجر و حجر، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، اور یہ چھوٹے چھوٹے حشرات، یہاں کا پتا پتا، بوٹا بوٹا، جہاں تک انسان کی نظریں جاتی ہے، اور انسان جتنا گھوم پھر کر دیکھے اس قدر زیادہ اس کے سامنے طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، یہ سب مل کر انسان کے سامنے اس کے آفاق یعنی اس کے اطراف اور کناروں کو کھول کر رکھ دیتی۔ اللہ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی اور کائنات کی ان تمام نشانیوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا اور اس کے معبود برحق ہونے کا ثبوت اس قدر زیادہ ہے کہ بعض عربوں نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ۔ ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے جو اس بات کی دلیل بنتی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہی اکیلا ہے، معبود برحق ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انتظام انفس و آفاق کی نشانیوں میں کیا کہ تم ان نشانیوں پہ غور و فکر کرو، ان کا جائزہ لو، اور رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اور اس کے معبود برحق ہونے کو پہچانو۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں جن کا قرآن میں تفصیل سے بھی ذکر آیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بنیادی مسئلہ انفس یعنی انسانوں کے اپنے وجود اور ذات کے سلسلے میں کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ لوگوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ بغیر کسی کے پیدا کیے وہ خود بخود پیدا ہو گئے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، بغیر پیدا کرنے والے کے یہ ہیں، یا پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ انسان غور و فکر کرتا ہے اپنے وجود کے سلسلے میں تو اس کے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ یہ دونوں ہی باتیں نہیں، بغیر پیدا کرنے والے کہ ہم پیدا نہیں ہوئے، کسی نے پیدا کیا ہے تب ہم پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں پیدا کیا، ہم نے خود بھی اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، خالق حقیقی، مالک حقیقی ہے، اور وہی معبود برحق ہے۔ یہ دعوت ہے انسان کو کہ وہ غور کرے اپنے وجود پر ہی کہ بغیر کسی کے پیدا کی نہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور نہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر رہ جاتا ایک ہی آپشن ہے کہ رب ذوالجلال جو خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اس کو پہچان لے۔ آپ یہ آیت پڑھ رہے نا، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت
سنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو انہوں نے کہا کہ میرا دماغ اڑ گیا، یعنی یہ کہ میں سوچنے کے اس نقطے پہ آ کے ایک طرح سے جو حیران رہ گیا کہ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر تو ہمارا معبود بھی وہی ہونا چاہیے۔ یہی آیت ان کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ انفس میں اگر آپ غور کریں تو ایک تو اپنا وجود ہے، اور وجود سے آگے بڑھ کر اگر آپ انسان پر غور و فکر کریں، اتنی نشانیاں خود انسان کے اپنے وجود میں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے چہرے بنائے، چھوٹا سا ایک دائرہ ہے چہرے کا، اور اس میں بھی بنیادی نقوش ایک ہیں، وہی دو آنکھیں، وہی ناک، وہی منہ، دو ہونٹ، اور آدمی کے وہی دو گال ہیں۔ انہی کے اندر اگر آپ دیکھیں پیشانی سے لے کے ٹھڈی تک اور ایک کان کے حصے سے دوسرے کان تک کی اس دائرے کے اندر اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ کروڑوں انسان جو گزر گئے، جو موجود ہیں اور آنے والے ہیں، سب ہیں۔ شاذ و نادر کبھی آپ کو ایسا ملے گا کہ کہیں کہیں کوئی ایسے ہوں گے جو ہو بہو 100% ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ کم مثالیں، سبحان اللہ، یہ اس کی تخلیق کا شاہکار نہیں تو اور کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت و شکل بنائی اور کیا ہی خوبصورت و شکل بنائی۔ کیا یہ بات انسان کے غور و فکر کے لیے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں کہ وہ رب ذوالجلال کیسا عظیم ہے، جس نے اس چھوٹے سے دائرے کے اندر تخلیق کا ایسا شاہکار، ایسے نمونے پیش فرمائے؟ انسان اگر غور کرے تو بہت اہم بات ہے۔ ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں قیامت کے قائم ہونے یا قائم کرنے پر اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی انگلیوں کی جو پور ہے یعنی کنارے ہیں وہ تک ہم ٹھیک ٹھیک ویسے ہی بنائیں گے جیسے پہلے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ جدید سائنس کے مطابق بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اس آیت میں صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف انگلیوں کی پور تک برابر بنائیں گے، بلکہ آج جو ہم اور آپ جانتے ہیں فنگر پرنٹس کا اپنا ایک معاملہ ہے، فنگر پرنٹس کی ایک اپنی دنیا ہے۔ یہ جو فنگر پرنٹس آدمی کے ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتے، سوچے انگوٹھے یا انگلی کی ایک پور پر اللہ نے ساری دنیا سکیڑ دی ہے، سمیٹ دی ہے کہ ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے میچ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کیسا کمال ہے تخلیق کا۔ اتنی وسیع دنیا اور اس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں انسان اور ان سب کی شناخت کو انگلی کی ایک پور پہ اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا، سکیڑ دیا ہے۔ رب ذوالجلال کیسا عظیم ہے اور اس کی تخلیق کا کتنا کمال ہے، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے۔ ایک انگوٹھے پر ساری دنیا سکڑ گئی، انگوٹھے پر انگلی کی ایک پور پر کس قدر زیادہ اس کی عظمت و کبریائی اور ہم بیان کریں۔ ایسے ہی آپ اگر آفاق کائنات پہ غور کریں گے، میں آپ کے سامنے اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایک مخلوق پہ غور کریں گے نا تو کبھی کبھار آپ صرف ایک مخلوق اور اس کی زندگی کے اندر پائی جانے والی نزاکتیں، باریکیاں اور رب ذوالجلال کی تخلیق کے جو کمالات آپ کو نظر آئیں گے وہ آپ کو حیران کر دیں گی۔ میں نے صرف چند مثالیں انفس کے حوالے سے دی، انسان کے اپنے وجود اور ذات کے حوالے سے، انسان کے دماغ کے سلسلے میں سائنسدانوں کے جو دعوے ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں، اس ساری دنیا کی ترقی کے باوجود انسان نے ابھی تک اپنے دماغ کا پورا استعمال ہی نہیں کیا۔ سوچے جس رب نے اس دماغ کو پیدا کیا، جس رب نے اس دماغ کو بنایا، وہ کیسا ہوگا کہ جس کے بنائے ہوئے دماغ کے ایک حصے کو استعمال کر کے انسان اس کائنات کو اس قدر زیادہ بدل دے، قدر زیادہ ترقی یافتہ اور اس قدر زیادہ ڈیٹیل جسے کہتے ہیں کہ باریکیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا شاہکار بن جائے۔ انسان اگر غور کرتا جائے اتنی مثالیں۔ تو میں نے کہا پہلا پہلو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ ہے انفس و پہ غور و فکر کر، انفس و آفاق کا جائزہ لے۔ اللہ نے کائنات پہ غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون إلى الإبل، کہ لوگ نہیں دیکھتے، اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیف خلقت، کیسے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عجیب ترین مخلوقات میں سے ایک اونٹ۔ وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اسے بلند کیا ہے، چھت ہے لیکن کوئی ستون نہیں۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر ستون کے، کیسے جو ہے چھت کی طرح اس آسمان کو جما دیا ہے جبکہ اس کا کوئی ستون اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا آسمان پہ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ آسمان کیسے بلند کیا گیا، اونچا اٹھایا گیا۔ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو جمع دیا گیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے لیے ایک اور لفظ ذکر کیا، اوت، میخ جس کو کہتے زمین میں گاڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بالکل میخ کی طرح گاڑ دیا ہے۔ جتنا یہ پہاڑ زمین سے اوپر دکھائی دیتے اس سے زیادہ زمین کے اندر گہرائی تک اترے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے، یہ غور و فکر کریں تو ان پہاڑوں کے نصب کر دیے جانے، جمع دیے جانے کے اندر بھی بڑے عبرت کے سامان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مظاہر ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ زمین کیسے بچھا دی گئی، کیسے مسطح کر دی گئی، کیسے بچھا دی گئی ہے؟ کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ اس زمین کے اوپر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گھومیں پھریں، چلیں دیکھیں، زمین پر جو گھوم پھر کر دیکھیں۔ کائنات میں اگر آدمی غور و فکر کرنے کے لیے نکلے نا، تو اس قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نشانیاں رکھی، علامتیں رکھی ہیں کہ انسان حیران ہی ہو سکتا ہے، اس کی عظمت و کبریائی کا کما حق ہو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایسی ہی ایک بات قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی، اللہ نے مشرکین کی مثال بیان کی، کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، اے لوگو ایک مثال کی جا رہی ہے، غور سے سن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور ان کے معبودوں کی بے بسی اور عاجزی کو بیان کیا کہ یہ بت کسی چیز کے مالک نہیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، پیدا کرنا تو دور کی بات، ان کے اپنے سامنے رکھی کسی کھانے پینے کی چیز پہ مکھی آ کر بیٹھے کچھ اٹھا کر لے جائے، اس ضعیف سی مکھی سے اس چیز کو بچانے پر قادر نہیں، قدرت نہیں رکھتے۔ ایسے حقیر اور ایسے کمتر یہ معبود ہیں جن کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ما قدر اللہ حق قدر، قدردانی نہیں کی، ما قدر حق قدری، کما حق کو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کے مقام۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں کہ کہا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته والسماوات مطویات بیمینہ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق ہو قدر نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی ہوگی، ساری کی ساری زمین، سماوات مطویات بیمینہ، اور یہ سارے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور اس کے دانے ہاتھ میں ہوں گے لپیٹے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی نشانیاں جا بجا ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں اسماء و صفات کے باب، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے بنیادی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی، اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بندے کو اندازہ ہوتا ہے، بندہ اسے پہچان پاتا ہے کسی حد تک۔ کما حق تو ادراک تو انسان کے اختیار سے باہر ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سفر کو شروع کر کے جاری تو رکھ سکتا ہے، اور دن بدن اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو تو وہ آگے بڑھتا جاتا۔ تو ایک راستہ یہ انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دوسرا راستہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے واقفیت۔ اللہ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقفیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا دوسرا ذریعہ۔ بلکہ اگر آپ سے کہا جائے تو آپ باریکی کے ساتھ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ انفس و آفاق سے آپ رب ذوالجلال کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے افعال اور اس کے کمالات کو جان سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کو پہچاننے کی بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی اسماء و صفات ذریعہ رکھیں۔ اسماء و صفات کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم اور آپ اللہ کی پہچان کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ جو مشرکین نے اپنی طرف سے بت تراش لیے، شکلیں بنا لی ہیں، اپنی طرف سے بہت سارے ڈھانچے بنا لیے، اسٹیچو بنا لیے ہیں، یہ سب کے سب معبودان باطلہ، اللہ رب ذوالجلال ان میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے۔ بلکہ اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کوئی صورت،
کوئی شکل ترتیب دے لے تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں سب سے اعلیٰ و برتر ہے، اور ایک انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاکہ کھینچ لے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو تصور قائم کر لے جو صحیح ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ جو درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا یہ جو مقام ہے جس میں اللہ کے ذات کی معرفت، تو یہ درجہ بندے کو اگر مل سکتا ہے تو وہ اسماء و صفات کے باب کے ذریعے ہی ہے۔ یہ اللہ کے اسماء حسنہ، پاکیزہ نام اور صفات علیہ، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات، یہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ رب ذوالجلال اس کے وجود اور اس کی ذات کے سلسلے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ ابھی آپ کے سامنے کما حق و واضح نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ صرف بنیاد اس مسئلے کو سمجھیں کہ رب ذوالجلال کی معرفت ہماری اور آپ کی عبادت اور توحید کی بنیاد ہے، اور رب ذوالجلال کی معرفت کے جو ذرائع اللہ نے رکھے لمیٹڈ ہیں، ان میں سے بڑا ہی اہم باب ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ۔ ان اسماء حسنہ اور صفات علیہ کو بندے کو چاہیے کہ سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرے کہ اس سے معرفت الہی کا جو سفر ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سلسلہ بندے کا جاری رہتا ہے۔ تو آج کے درس میں بات کو یہیں روک لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا اللہ کی معرفت میں جو کردار ہے، اس حوالے سے مزید باتیں اگلے درس کے آغاز میں ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔